أعوذ بالله من شرور أنفسنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. آپ حضرات نے قرآن پاک کی نسبت سے بیانات سنے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صحیح توصیف کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی. قرآن کی خوبیاں اور قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. نمونے کے طور پر کچھ روایات آیات وغیرہ ذکر کی جاتی ہیں، روایات ذکر کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ حضرات اپنے تجربات بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا خزانہ ہے جس کی تہ تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بڑے اعزاز سے نوازا ہے. تعجب کرنے والے تعجب کرتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، دشمنی کرنے والے دشمنیوں پر آمادہ ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا انعام اس ملک پر ہے، اس ملک کے مسلمانوں پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے. اس ملک کے اندر جہاں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مسلمان اپنے دین کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، شکل اور صورت کے لحاظ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کے لحاظ سے، اللہ کی محبت و معرفت کے لحاظ سے زندگی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. ہم اور آپ اپنے بچپن کا زمانہ دیکھ رہے ہیں اور اس زمانے سے آج کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، مساجد و مدارس کے بہانے کے لحاظ سے روز افزو جو ہے بڑھایا ہے، خوب بڑھایا، خوب بڑھایا. اتنا بڑھایا کہ اس کا ہنگامہ آج جو ہے امریکہ تک پہنچا ہوا ہے اور پریشان ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی شکل میں صورتیں آخر کس طریقے سے بڑھتی اور بڑھتی جا رہی ہیں اور اسلام اس ملک کے اندر کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے.
ہم ایک بات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا ہے اور کرم فرمایا ہے، اور شاید یہ برکت ہو اول انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی، جنہوں نے جو ہم میں سے سارے انسانوں کے باپ ہے، انسانیت کا سارا سلسلے نسل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ جا کر کے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا ہے؟ آدم میں دجنا الجھن دے۔ آج ہندوستان بہت تقسیم ہو چکا ہے، مختلف ملکوں میں منقسم ہو چکا ہے، لیکن جو ہے حقیقت یہ ہے کہ آدم بدجنا الجھن دے۔ ملک ہندوستان میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے مقام دجرہ کے اندر، اور اسی ملک کے میں رہ کر کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت سارے حج کیے ہیں، اور پھر یہاں تشریف لائے ہیں، گئے ہیں، آئے ہیں، گئے ہیں، آئے ہیں۔ تو اول آدم جنہوں نے جنت کے میوے کھائے، جنت کی ہوائیں کھائیں، جنت اپنے آنکھوں سے دیکھا، جنت پہ رہے، جنت کے مزے لوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت میں آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتارا اور ایک نظام چلایا۔ تو برکت ہم آج بھی دیکھو کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ اس ساری انسانیت کا باپ کہاں جنت سے آیا ہے؟ اس ملک ہندوستان کے اندر۔ تو جنت کی ہوائیں اس ملک کے اندر نہیں چلے گی، اللہ کے کلام کی ہوائیں اس ملک کے اندر نہیں چلے گی، اللہ کا دین اس کے اندر جاری نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک چیز سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں، جس طریقے سے خدا نعمت کے دینے کو قادر ہے، ہمیں بن مانگے دیا ہے، بلا استحقاق دیا ہے، وہ نعمت خدا ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ اس واسطے اس نعمت کی قدر کرنا ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت کو اس ملک کے اندر عام کیا ہے، اور اپنے نبی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، خصوص آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس ملک کو برکت نصیب فرمایا ہے، برکت عطا فرمایا ہے، تو اس کا پاس اور لحاظ ہم کریں۔ باپ کو دے کر کے گیا ہے، اس کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا چھوڑا؟ کھیتی چھوڑا، دکانیں چھوڑی، تجارت چھوڑی، اور یہ چھوڑا وہ چھوڑا، ساری دنیا کی چیزیں شمار کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں کوئی گناتا ہے کہ صاحب نے گھر میں 4-5 حافظ قرآن چھوڑا ہے، اور عالم دین چھوڑا ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کو چھوڑا ہے، پورے گھر میں سنت کا ماحول پیدا کیا ہے، اس کو نہیں کوئی گناتا، اس کو تو دقیانوسیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی روک ٹوک کرتا ہے شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھاتا ہے، اسلام کا طریقہ بتاتا ہے، اور دقیانوس سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو دین ہے وہ دین اصل ہے، اور وہی ہماری بنیادی چیز ہے۔ باپ کے علم کا زندہ رکھنا، باپ کے علم کو باقی رکھنا، باپ کے علم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، باپ کے علم کو آگے بڑھانا، اصل ذمہ داری ہماری یہ ہے۔ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ مستحضر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو؟ میراث اصل علم کی میراث ہے، چاہے باپ کی میراث ہو اور چاہے انبیاء علیہ السلام کی میراث ہو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ علم ہے، اور تمام انبیاء کرام کی میراث علم ہے۔
इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युरिसु दीनार वला दिरहमा। ये उलमा इस ज़माने के ये वारिसीन अंबिया हैं। अंबिया ने क्या वरासत दिया है? इन्नमा वरसुल इल्म, हज़रात ने इल्म की वरासत दिया है। इल्म क्या है? जो अल्लाह की पहचान करवा दे, अल्लाह की ज़ात और सिफात की पहचान करवाए। इनमें जो इल्म अल्लाह ताला तक ना पहुँचाए, अल्लाह की मार्फत ना सिखला दे, और इल्म नहीं है, वो जहालत है, नादानी। इस वास्ते इल्म हासिल हुआ है जो अल्लाह की पहचान करवाए। दुनिया के उलूम दुनिया के नौकरी गुलाम है, दुनिया के खादिम है, दुनिया के हासिल करने के जरिया है। सही तरीके से इल्म हासिल कीजिए, दुनिया का कमाइए, रोजी कोई मना नहीं करता है। हलाल हराम की फिक्र कीजिए, जायज नाजायज को पहचानिए, आप दुनिया कमाइए। लेकिन असल इल्म जो है वो इल्म दीन है, और जो तकवा सिखाता है, तहारत सिखाता है, पाकीज़गी सिखाता है, और अल्लाह को पहचानना सिखाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को पहचानना सिखाता है, किताब पे अमल सिखाता है, हदीसों पे अमल सिखाता है। वो असल इल्म है, वो दीन है। लेकिन हमने क्या किया है? दीन को दूसरे नंबर पे कर दिया है, और असल जो है वो दुनिया हमारे सामने है। जो दीनदार तबका है, जो दीन में लगे हुए हैं, वो भी जो है दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और दीन रुखसत हो रहा है। अगर ये हाल होगा तो अल्लाह ताला के सामने हम गिरफ्तार हो जाएंगे। इस वास्ते की हर घर का जिम्मेदार अपने माताओं का जिम्मेदार है। हदीस पाक के मुताबिक क़यामत के मैदान में पूछ होगी। और इसी तरीके से यही औलाद जिसको हमने दीन नहीं सिखाया, दीन पे नहीं लगाया, तकवा नहीं सिखाया, अल्लाह की मोहब्बत नहीं सिखाई, अल्लाह की मार्फत नहीं सिखाई, अल्लाह ताला के सामने ये क्या होगा? दावेदार होगा। अपने बाप के खिलाफ जो है ये बेटा जो है दावा करेगा रब्बुल आलमीन के सामने कि मेरे बाप ने मुझको जाहिल रखा है। जो कुरान पाक पर फज़ाइल बयान किए जाते हैं, एक हाफिज़ कुरान जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत भेजेगा इस शर्त के साथ कि उसने कुरान को पढ़ा, कुरान को याद किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, यानी कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाया, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाया, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा, तो उसके वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में ऐलान किया है कि वो जन्नत में जाएगा, और अपने अहल में से 10 की सिफारिश करके उनको जन्नत में दाखिल कराएगा। ईमान के साथ गए थे लेकिन गुनाह उनके सर पे लगा हुआ था, हाफ़िज़ कुरान इसकी सिफारिश से अल्लाह माफ करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को जहाँ सही अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे उनके सामने एक ताज पहनाया जाएगा। उस ताज में क्या कैफियत है, वो कैसा होगा, उसका अंदाजा और सही पहचान वही होगी। उसकी पहचान बयान की गई है हदीस पाक में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इतना रोशन, इतना रोशन, इतना रोशन होगा जैसे किसी के घर में सूरज उतर आवे। अब आप सोचिए, ये एजाज जिस वालिदैन को अल्लाह ताला मैदान महशर में अता फरमाएंगे उनको जहन्नम में दाखिल करेंगे। इस एक अमल की बिना पर, हाफिज़ कुरान बनाने की बिना पर उनके वास्ते जन्नत का फैसला, और इस हाफिज़ कुरान के वास्ते जन्नत का फैसला, और 10 आदमियों के वास्ते सिफारिश का इसको इम्तियाज वहाँ मैदान महशर मिलेगा। दुनिया की किसी इल्म के अंदर जो है जन्नत की बशारत नहीं दी गई है, और सिफारिश की बशारत नहीं दी गई है, वालिदैन के सर पे ताज पहनाने की बशारत नहीं दी गई है। इस दुनिया के इल्म का ताल्लुक इस दुनिया के साथ है, और दीन के इल्म का ताल्लुक जो है इस दुनिया में भी एहसास बख्शता है, और आखिर जो एहसास होगा वो तो होगा ही। क्यों? ये इस दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हैं वारिसीन अंबिया, ये हैं जिनको वारिसीन अंबिया कहना
साया निशान इनके है और ये इसके लायक हैं। और वारिसीन अंबिया होने का मतलब यह है कि जिस तरीके से अंबिया किराम ने अल्लाह की हर मर्जी की पासदारी किया है, हर चीज में तकवा अख्तियार किया है, अल्लाह का खौफ व खशियत अख्तियार किया है, उसी तरीके से हर आलिम दीन के अंदर वो सिफात, जिस सिफात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया के साथ तशरीफ ले गए हैं, उनके अखलाक पे इख्तियार किया जाए, उनके तकवे को इख्तियार किया जाए, उनके दीन को इख्तियार किया जाए। मुसलमान अपनी शक्ल के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, कुरान पढ़ने के लिहाज से तो ये ईमान पे आ रहा है, कुरान पे कुरान को अल्लाह का कलाम समझता है, लेकिन शक्ल सूरत जो है यहूद की बना रखा है। इसका मतलब हमें यहूद की शक्ल पसंद है, हमें नसारा की शक्ल पसंद है। अगर उनकी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं तो तरीक में और दुनिया का उलूम हासिल करने में सारा रंग जो है वही इख्तियार कर रहा है जो ये दुनिया के आजाद इख्तियार कर रहे हैं। ये रंग इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप दुनिया का उलूम सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए, लेकिन आप जिस महकमे में जाएं, जिस शोबे में जाएं, आपका बच्चा जिस कॉलेज में जाए, जिस स्कूल में जाए और जिस जगह कोई फन सीखने सिखाने के बाद के जाए, वहाँ सच्चा और पक्का मुसलमान बन करके रहे और जिंदगी अपनी इस्लामियात में गुजारे। दुनिया के उलूम सिखाइए, दुनिया के उलूम से उस बच्चे का नुकसान नहीं होगा, दुनिया खाली बन करके उसके पास आएगी और ये जो है हरदम अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहेगा। जिस महकमे में रहेगा, जिस शोबे में रहेगा, सफर में रहेगा, अदर में रहेगा, घर रहेगा, बाहर रहेगा, मजमे में रहेगा, तन्हा रहेगा, जहां भी रहेगा इस्लाम को अपना मिशन बनाएगा, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, इस्लामी शक्ल सूरत अख्तियार करेगा, कमाए दुनिया कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दुनिया में पहुंच करके उलूम दीन सीखने के वास्ते दुनिया के हवा में जा करके दुनिया का हो जाना और वही उसी तरफ के हो जाना, खुदा को भूल जाना और रसूल को भूल जाना, कुरान को छोड़ देना, नमाज छोड़ देना, ज़कात की फिक्र न करना, हज का एहतमाम न करना और बहुत सारी चीजें जो हम आज जो है शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, जब उन तरीकों पे जाएगा तो ये इंसानियत की सिफत पर नहीं है और ये बेटा जो है ये अहले इस्लाम की सिफत पर नहीं है। कल कहाँ जा करके गिरेगा, किस गड्ढे में जाएगा और ईमान रहेगा इसका या खोएगा, इब्तिदात इख्तियार करेगा या इस्लाम पे कायम रहेगा, कुछ पता इसका नहीं है। आज वो मंजर हमारे सामने है, जरा सी हवा लगती है और मामूली दुनिया की लज्जत एक निकाह के वास्ते हमारे लड़के गैर इस्लामी तो तौर तरीका कर रहे हैं, ईमान छोड़ रहे हैं, अकायद छोड़ रहे हैं, कुरान छोड़ रहे हैं और सारा दीन छोड़ रहे हैं। हमारे बच्चे भी, हमारी बच्चियां भी दुनिया की मामूली लज्जत के वास्ते इनके सामने हमने इस्लामी अकायद को नहीं रखा, हमने इनके सामने जन्नत का सही मंजर नहीं रखा, हमने इनके सामने अल्लाह के साथ तक़वे का, अल्लाह की मोहब्बत का और अल्लाह के मौजिम होने का और अल्लाह के खालिक को मालिक होने का इनके सामने हम नहीं रखा। इससे आजाद हैं वो, जो दीन चाहते इख्तियार कर लेते हैं, जो जुबान से चाहते कर देते हैं, तो फिर हमारा मामला बहुत खराब जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है। नजर लगी हुई है हिंदुस्तान में जो मदारिस चल रहे हैं, मराकिज चल रहे हैं, जमातें तबलीग की चल रही हैं और दूसरी जमातें जरीयतें इस्लाम के फरोग के वास्ते चल रही हैं, ये जमातें काम कर रही हैं, लेकिन हम में से हर एक पर दुश्मन की नजर लग रही है। नजर से आदमी बचता है ना, नजर लग जाती बच्चा जो है सूखता चला जाता है और उसका इलाज कराया जाता है, नजर को झड़वाया जाता है, सारी चीजें हैं। हदीस पाक में भी आता है अल ऐन हक़्क़ुन, नजर बद का लगना क्या हक है, हम पे नजर बद लग रही है, हम पता नहीं पा रहे हैं, हमें एहसास नहीं हो रहा है। और इस नजर बद को कुरान को अपने हाथ में ले करके अपने सीने में जमा करके नमाज को
نمازوں کی پابندی کر کے، اللہ کے حکامات کی پابندی کر کے، اسلامی شکل صورت اسلامی شعار کی پابندی کر کے ان نظروں کو پھونک مار دو، یہ نظریں اڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس واسطے کی ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان قید شیطان کان ضعیفا، بڑی مضبوط مگر شیطان کی نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ کے نیک بندوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا، قرآن کا، حدیث کا راستہ اختیار کرتا ہے تو شیطان کا قابو نہیں چلا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیتیں اس مضمون کی موجود ہیں۔ اس واسطے اپنا ماحول، گھر کا، باہر کا، پڑوس کا، اپنوں کا، غیروں کا، سب کا ماحول جو ہے دینی بنانے کے واسطے جم جائیے۔ دشمن ہمیں دین سے ہٹانا چاہتا ہے، دشمن ہماری مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ ہم دین پہ جمیں گے اور دین پہ مضبوط ہوں گے، اپنی مسجدوں کو بھریں گے، اپنے مدارس کو آباد کریں گے۔ دنیا تو چند دن کی ہے، عزت و ذلت اللہ کی محبت میں دونوں محبوب ہے۔ کوئی ہمیں ذلیل سمجھتا ہے تو عزت تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری جو ہے اللہ کے واسطے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے واسطے ہے اور اللہ کے رسول کے واسطے ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو عزت دیا، رسالت کے شرف سے نوازا، وللمؤمنین، اور مومنین کو اپنی محبت و معرفت، اپنی ذات والا صفات پہ ایمان سے نوازا ہے۔ یہی عزت ہے، اصل عزت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں نبیوں کو عزت دیا ہے اور مومنین کو عزت دیا ہے۔ ہم اسی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، اسی عزت کو اپنے مالک سے مانگتے ہیں اور اسی عزت کے اندر رہنے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ دنیا ہمیں ذلیل سمجھے، دنیا ہمیں ٹھکرائے، انبیاء کو نہیں پاگل و مجنون کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو ہے گلے نہیں مارے گئے ہیں، آپ کو زخمی نہیں کیا گیا ہے، آپ پہ تالیاں نہیں پیٹی گئی ہیں، شکریہ نہیں اڑایا گیا ہے، آپ کو فاقے مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کیسی ہے، وہ زندگی ہماری اور آپ کی نہیں ہے، وہ مسائل ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن اپنے دین کو بچانے کے واسطے، دیانت کو بچانے کے واسطے، تقوی کو بچانے کے واسطے، مساجد کو آباد کرنے کے واسطے، مدارس کو آباد کرنے کے واسطے ہم اپنی پوری طاقت لگائیں گے، اپنا پورا زور لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ ہم کسی کے ایسے ویسے بیانات سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں، اس واسطے کی ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مرعوب ہیں۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے اور کسی ہمیشہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ اس واسطے اس کا اہتمام کیجیے۔ ایک سنت اگر ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، ایک سنت کو ہم نے کیا کیا، چھوڑ دیا۔ کسی نماز کے وضو کے اندر اگر ایک مرتبہ ایک وضو میں مسواک نہیں کیا ہے تو لوٹ کے یہ نیکی آنے والی نہیں ہے، یہ نیکی ہم نے ضائع کر دیا۔ اگر ہم نے کسی نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا، ابھی نیکی لوٹنے والی نہیں ہے۔ جو سنت چھوڑ دیا وہ چلی گئی، توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو اس کی اس وقت میں اہمیت تھی اور اس کا جو اللہ کے ہاں بدلہ ملنے والا تھا وہ ملنے والا نہیں ہے۔ ادا کا معاملہ اور ہے اور قضا کا معاملہ اور ہے۔ اس واسطے مسلمانوں بول مضبوط رہو دین پہ، ایمان پہ، تقوی پہ، طاعت پہ، اور کتنوں کو مضبوط کرو۔ اس کے واسطے جتنی کوشش کر سکو اتنا کامیاب رہو گے، اور جتنی کوشش کرو گے اور تمہاری کوشش سے لوگ ایمان میں آئیں گے وہ تمہارے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا، اور جتنا اس کے عمل کا ثواب لکھا جائے گا اتنا ہی ثواب تمہارا لکھا جائے گا۔ اس وقت میں جو محنت علماء کر رہے ہیں
ہیں، مدارس کر رہے ہیں، جماعت کو لوگ کر رہے ہیں اور جمعیت کو لوگ کر رہے ہیں، ان کاموں میں جتنا شریک ہو سکے شریک ہو جائیں۔ کوئی جماعت آتی ہے ان کی مخالفت، ان کو بھگانا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، ساتھ نہ دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو دین کی نسبت ہمارے ہاں آ گیا ہم اس کے ساتھ شریک ہوں، ان کے آنے سے ہو سکتا ہے ماحول بدلے اور جو ہے دینی فضا قائم ہو، مسجد آباد ہو، مدرسہ آباد ہو، خانقاہیں آباد ہوں، تو اس طرح ہر ایک مسلمان اسے جڑا رہے، ہر ایک مسلمان دوسرے سے جدا رہے۔ سارے مومنین کیا ہیں؟ جسد واحد کی طرح ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک جسم ہے، یہ سارے انسان جو ہیں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی جسم میں کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو زبان سی سی کرتی ہے، ہاتھ وہاں پہنچتا ہے، بدن میں حرکت آ جاتی ہے، دل میں حرکت آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دنیا کا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، کسی مسلمان کا بچہ بددین ہوتا ہے، کوئی بچی ایمان چھوڑ کر کے دوسرے راستے جاتی ہے، مسلمان بچہ ایمان چھوڑ کر کے دوسرے راستے جاتا ہے، تو کوئی پورے عالم کا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہوتا ہے۔ تو اس کی ترکیب ہم کر لیں، عقائد میں اپنے بچوں کو اتنا پختہ کر دیں کہ ہمارے بچے کسی اور عقیدے سے کیا ہوں، مرغوب نہ ہوں، اعمال میں اور نماز وغیرہ میں، تلاوت میں، ذکر میں اور حسن اخلاق میں اپنے بچوں کو اتنا کامل و مکمل کر دیں کہ یہ کیا کرے، دین کو حقیر نہ سمجھے اور دین کو معمولی نہ سمجھے اور یہ سمجھے صاحب مذہب میں ہم تو آزاد ہیں اور جدھر چاہے چلا جائے۔ آپ ذہن کو بنائیے، مضبوط کیجیے، آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے آپ کھولیے، ہوش میں آئیے، اپنی اصلاح کیجیے اور ایک ماحول اپنے گاؤں کا، اپنے مسجد کا، اپنے محلے کا، اپنے گھر کا ایسا بنائیے جس کے ایک ایک عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ظاہر ہو رہی ہو، اور ایسے بن جاؤ اذا ذکر اللہ، جب سامنے آؤ یہ کون اللہ کا بندہ آ رہا، یہ کون اللہ بندہ آ رہا ہے، دور سے دیکھنے معلوم ہو کہ کوئی بندہ خدا آ رہا ہے، کوئی متقی آ رہا ہے، کوئی پرہیزگار آ رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے شہدائی آ رہا ہے۔ کیوں بھائی اس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ کوئی خراب چیز ہے؟ ہم پہ کہتے سب سے بڑھیا چیز ہے، ہمارا یہی راستہ ہے، ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں، ہمارے اکابر نے یہی راستہ سکھایا ہے، انبیاء نے راستہ سکھایا ہے اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ جو راستہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے طاغوت کے راستے پہ جائیں، اینٹ پتھر کی پوجا شروع کر دیں اور زمین کی پوجا شروع کر دیں اور چاند ستارے سورج پوجا شروع کر دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو ایک وحدہ لا شریک کو جاننے والے ہیں، تو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مددگار معین نہیں ہے، خدا کو کسی کی شرکت کی، کسی کی اعانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے کو پختہ کیجیے، مضبوط کیجیے، مدارس کو مضبوط کیجیے، مساجد کو آباد کیجیے اور اپنے کو دین کا، سنت کا پابند بنا کر کے اپنے کو دین پہ مستقیم کیجیے، استقامت اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔